بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم کہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، ماہ محرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں اور اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ سال کے مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بہت ہی عزت اور بہت ہی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت فضیلت والے ہیں، بہت عظمت اور برکت والے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو مہینہ ہے وہ ماہ محرم ہے، اور دوسرا مہینہ ہے ذی قعدہ، تیسرا مہینہ ذی الحجہ، چوتھا مہینہ رجب۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں جو عظمتیں، جو برکتیں اللہ نے رکھی ہے، دوسرے کسی مہینے میں نہ وہ عظمتیں ہیں نہ وہ برکتیں ہیں۔ تو ماہ محرم یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ نے خاص طور پر بڑی رحمتیں اور برکتیں اس میں رکھ دی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ماہ محرم کا ادب کیا کرتے تھے، ماہ محرم کا احترام کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو ماحول تھا کہ مکہ کی سرزمین پر عرب کے لوگ چوری اور قتل غارت گری میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے، اور ان میں قتل کرنا اور شراب پینا اور ایک دوسرے کو مارنا، جنگ و فساد پیدا کرنا، یہ تمام ان لوگوں کا زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن جب کبھی ماہ محرم کی ابتدا ہوتی، وہ لوگ اپنی تلواروں کو نیام کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، وہ لوٹ مار چھوڑ دیتے، وہ چوری کرنا بند کر دیتے، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی بری عادتیں، ہر قسم کے برے کام ماہ محرم کے آتے ہی روک دیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ عام دنوں میں اتنا زیادہ ان برائیوں سے نہیں بچتے، ماہ محرم میں کیوں بچتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ ماہ محرم یہ وہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عزت کی وجہ سے، اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ہمارا دل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم کوئی گناہ والا کام کریں۔
وہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام آنے سے پہلے کفار مکہ بھی ماہ محرم کا ادب کیا کرتے تھے۔ ماہ محرم کی عزت کی وجہ سے وہ لوگ کوئی برائی اور کوئی گناہ اس مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے، اور جو عرب کا ماحول تھا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر، چھوٹی سی باتوں پر وہ قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن اس ماہ محرم میں اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کے سامنے آ جاتا کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، ایسا شخص اگر اس کے بیٹے کے سامنے آ جاتا، وہ اس کو نہ اس سے نہ جھگڑا کرتا، نہ اس کے اوپر تلوار چلاتا، بلکہ وہ ایک لفظ بھی اس کو نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا کہ ماہ محرم ہے، جب تک یہ مہینہ رہے گا میں تجھ سے نہ کسی قسم کی بحث کروں گا، نہ تلوار اٹھاؤں گا، نہ تجھ سے کوئی بری بات کروں گا۔ یہ مہینہ ختم ہونے تک وہ لوگ کسی سے نہ بدلہ لیتے تھے، نہ کسی کے اوپر تلوار چلاتے تھے۔ تو اسلام آنے سے پہلے بھی اس مہینے کی اتنی عزت اور اتنی عظمت ہوا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قوم عاد ایک قوم گزری ہے، قوم عاد کی سرزمین پر ایک تانبے کا ستون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند عجیب و غریب چیزیں پیدا فرمائی، انہی عجیب اور غریب چیزوں میں قوم عاد کی سرزمین پر ایک تانبے کا ستون تھا کہ اس پر ایک تانبے کا درخت بھی اگ چکا تھا۔ وہ ستون ایک تانبے کا تھا جو زمین سے قدرتی طور پر پیدا ہو چکا تھا، اور اسی تانبے کے ستون میں قدرتی طور پر ایک تانبے کا درخت بھی نکل چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی ماہ محرم کی شروعات ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت سے پانی نازل فرماتا تھا، پانی اس درخت سے نکلتا، اور جتنے قوم عاد کے لوگ ہوتے اسی پانی سے وضو کرتے، غسل کرتے، اپنے جانوروں کو پلاتے، اپنے حوضوں کو بھر لیا کرتے، اپنی کھیتیوں کو وہی پانی سے سیراب کرتے۔ جب تک ماہ محرم ہوتا اس تانبے کے درخت سے پانی جاری رہتا، جیسے ہی ماہ محرم ختم ہو جاتا تو اس سے پانی نکلنا بھی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کے صدقے میں اس تانبے کے درخت سے پانی کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ محرم آئے تو آقا نے فرمایا ماہ محرم کی عزت کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور ماہ محرم کی عزت کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا ماہ محرم میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرو، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بھی پابندی کیا کرو، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، عام دنوں میں گناہوں کا جو عذاب ہوتا ہے اس مہینے میں گناہ کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب اللہ دگنا کرتا ہے، اسی طرح اس مہینے میں جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اس کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ 2 گنا بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی ماہ محرم میں صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، نفل نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے اس مہینے کی عبادت کے صدقے میں۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جس کسی بندے نے ماہ محرم میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، 10 روزے اگر اس نے ماہ محرم میں رکھ لیے، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10,000 سال تک کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10,000 سال کی عبادت، جیسے کوئی بندہ 10,000 سال جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، وہ دن بھر روزہ رہا اور ساری رات اس نے عبادت کی، ایسے اس نے 1-2 دن نہیں گزارے، ایسے اس نے 10,000 سال گزارے، تو اس بندے کو ایسے 10,000 سال کی عبادت پر جو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، یہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھنے والے کو وہی ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، وہی اجر اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے اگر کوئی ہے تو ماہ محرم کے ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین اگر نماز ہے تو عاشورہ کی رات میں نماز ادا کرنا ہے۔ عاشورہ جس دن آ رہا ہے 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 محرم جو بروز منگل ہے، تو منگل سے پہلے جو پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات میں عبادت کرنا اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس رات کی عبادت خدا کو بہت پسند ہے، یوم عاشورہ کی رات میں عبادت کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، حدیث پاک میں آتا ہے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ، ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی دین کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے جو کفار مکہ تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی کفار مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں آپ نے جو ساری زندگی گزاری، حضور نے اپنی ساری زندگی مکہ مکرمہ میں 10 محرم کا حضور ہر سال روزہ رکھتے تھے، ہر سال حضور نے روزہ رکھا۔ اور ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، روزے جو فرض ہوئے وہ مدینہ آنے کے بعد فرض ہوئے۔ مدینہ آنے سے پہلے جو حضور کی مبارک زندگی جو مکے کی سرزمین پر گزری، 50 سال سے زائد کی جو زندگی گزری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں ہر سال یہاں پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اسی 10 محرم کے دن فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے فرعون کو اسی 10 محرم کے دن دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ بس اسی کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، تو ہمیں اس کی نعمت کے شکریہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا تم تو موسیٰ سے جو بات کر رہے ہو، تم تو موسیٰ کے امتی ہو، مگر موسیٰ تو وہ ہے جو میری امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کرتے تھے۔ موسیٰ تو وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی عظمت اور فضیلت کو جب دیکھا، امت محمدیہ کے مقام و مرتبے کو دیکھا، تو اللہ سے فرمایا اے مالک و مولا، مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا کر اگر پیدا فرما دیتا میں خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا۔ یہ امت محمدیہ کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم یہ روزہ رکھ رہے ہو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ حضور نے صحابہ کو اعلان کیا کہ آج سے مدینہ منورہ میں تم سب روزہ رکھنا شروع کر دو۔ صحابہ اکرام نے 10 محرم جیسے ہی آتی وہ جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو حضور نے فرمایا تم ایک روزہ ہرگز نہ رکھنا، اس لیے کہ ایک روزہ رکھنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا ہم یہودیوں کا طریقہ اپنائیں گے نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں تم 2 روزے رکھا کرو، یا تو 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھو، یا 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھو، 2 روزے رکھا کرو، مگر ایک روزہ نہ رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو اسی وقت سے مدینہ منورہ میں جب حضور نے اعلان کیا، صحابہ اکرام نے ماہ محرم میں یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے، وہ انبیاء اور رسول بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے سے 10 محرم کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے انبیاء اور اس سے پہلے کے رسول وہ سارے کے سارے 10 محرم کو روزہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنی امتوں کو اس کی فضیلت سنایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا جس کسی بندے نے
10 محرم کو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا مقصد کسی دنیا کے لیے دکھاوا نہ ہو، اگر اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا، اگر اس نیت سے اس نے یوم عاشورہ کے دن اگر روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ بندے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کے دن ایک زمین بھر کر بھی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب عطا نہیں فرماتا۔ زمین بھر کر سونا خیرات کرنے کے بعد بھی وہ عاشورہ کے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ عاشورہ کے روزہ رکھنا یہ ساری زمین سونا خیرات کرنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن 10 محرم کا روزہ رکھنا 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ہے۔ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر یہ اس دن کی روزے کا اجر و ثواب ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ حضور غوث پاک اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث پاک آپ لکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے حدیث پاک روایت کی، فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اگر یوم عاشورہ کا وہ روزہ رکھتا ہے 10 محرم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے 10 محرم کا اگر روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 7 آسمانوں کی فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 7 آسمانوں میں فرشتوں کی تعداد کیا ہے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور ان فرشتوں کی عبادت کیا ہے وہ تو لاکھوں سال کروڑوں سال جب سے اللہ نے پیدا کیا اس دن سے لے کر قیامت تک ان کی عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اتنے فرشتے 7 آسمانوں کے جو لاکھوں کروڑوں سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے والے کو اللہ 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ اجر و ثواب یہیں پر نہیں رکتا، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اسی ماہ محرم کے اس 10 تاریخ کو جو روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ خدا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں سر کٹائے اس کو مردہ نہ کہو، خدا نے اس کو زندہ کہا۔ شہید کی عظمت اور شہید کی فضیلت کا ذکر خدا نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا۔ بندوں سے فرمایا میری راہ میں جو بندے مر جائیں، میری راہ میں جو بندے انتقال کر جائیں، میری محبت میں جو دنیا سے رخصت ہو جائیں، کبھی انہیں مردہ نہ سمجھنا، کبھی انہیں مٹنا اور دنیا سے فنا ہونا نہ سمجھنا۔ خدا نے فرمایا ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے تم دنیا میں زندہ ہو، تم زمین کے اوپر زندہ ہو، وہ زمین کے اندر زندہ ہے، تم زمین کے اوپر کھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا میں انہیں جنت کا رزق خبر میں پہنچاتا ہوں۔ یرزقون، خدا نے فرمایا میں انہیں جنت کا رزق پہنچاتا ہوں۔ شہید کا وہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن فرمایا ایک شہید نہیں، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کے ثواب کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، 10,000 شہیدوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اجر و ثواب کو یہیں پر حضور نے نہیں روکا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے مومن نے اسی ماہ محرم کے 10 تاریخ کا جس نے روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10,000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر 10,000 عمرہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10,000 حج کا ثواب اور 10,000 عمرہ کا ثواب۔ ایک حج جب بندہ کر لیتا ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کو صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک حج کا مقام جب یہ ہے تو 10,000 حج کرنے والے کا مقام کیا ہوگا، اور 10,000 عمرہ کرنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ یہ عظمت اور یہ فضیلت، یہ اجر و ثواب کس بندے کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اس بندے کو دیا جا رہا ہے جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہا ہے۔
10 محرم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، اس کے لیے 10,000 فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 شہیدوں کا مقام و مرتبہ اس کو عطا فرماتا ہے، 10,000 حج اور 10,000 عمرہ کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یوم عاشورہ جب آ جائے، کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کوئی یتیم نظر آ جائے تو یوم عاشورہ کو 10 محرم کو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس لیے کہ تمہارا ہاتھ یتیم کے سر پر جتنے بالوں پر سے گزرے گا، اللہ جنت میں ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر آتا ہے 10 محرم کو۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کسی نے 10 محرم کو کسی ایک امت محمدیہ میں روزدار کو اگر افطار کرایا، 10 محرم کو کسی روزدار کو افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالی ساری امت محمدیہ کو پیٹ بھر کر کھلانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک بندے کو افطار کرانے کا، وہ دن جو یہ 10 محرم آ رہا ہے جو بروز منگل ہے، اس دن کی عظمت، اس دن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے۔ ہم ماہ محرم کی 10 تاریخ کو بس ایسے ہی عام طور پر چلتے پھرتے گھومتے پھرتے اپنے کاموں میں یا اپنے دکانوں میں یا اپنے گھروں میں یا باہر اپنے دوست و احباب میں اسی طرح سے ہم گزار دیتے ہیں عام دن سمجھ کر، لیکن یاد رکھے یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ بڑا عظمت اور فضیلت والا دن ہے، خدا کی نعمتوں کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، خدا کی نوازشات کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ پھر بیان کیا گیا کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے مومن نے یوم عاشورہ کو یہ تمام عظمتیں، یہ تمام فضیلتیں اگر کسی کو ملنی ہے، کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ سب سے پہلے اس دن کو روزہ رکھا کرے، اس دن کو روزہ رکھے، اور یہ دن صبح سے شام تک وہ عبادتوں میں گزارے، صدقہ و خیرات میں گزارے، نفل نمازوں میں گزارے اور ذکر حسین میں گزارے۔ یہ تمام چیزوں میں اس دن کو صحیح طریقے سے اگر ہم گزاریں گے، یہی ہمارا دن یوم عاشورہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی قوم سے فرمایا کہ اے نوح جاؤ اپنی قوم کو کہو کہ تمہاری قوم اسلام قبول کرے، ایمان لائے، آپ نے قوم میں اعلان کیا کہ لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ، تو بس چند لوگ تھے، چند گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی، 1000 سال محنت کرتے کرتے اپنی کافر قوم پر آپ پر ایمان والے کی تعداد صرف 80 لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ 1000 سال کی محنت ایک طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ اب 40 سال سے لے کر 63 سال تک کتنے سال ہوئے؟ 23 سال۔ حضور نے 23 سال میں جو محنت کی دین اسلام کے لیے، امت کے لیے، ساری روئے زمین پر آج جہاں دیکھو بس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے۔ حضور کی 23 سال کی محنت سے ساری روئے زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 سال محنت کی، مگر آپ پر صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ کا کلمہ 80 لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے نوح اب ایک کشتی بناؤ، اس کشتی پر جتنے ایمان لائے ان لوگوں کو سوار کرو، اب یہاں سے نکلو، ایسا طوفان آنے والا ہے کہ اس طوفان میں یہ جو کافر قوم ہے یہ ڈوب جائے گی، ان میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام 1,24,000 تختوں سے آپ نے کشتی بنائی، 1,24,000 تختے، ہر ایک تختے پر ایک نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب 1,24,000 تختے لگا دیے اور سب سے آخری تختے پر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ آخر میں 4 تختے اور کم پڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تختوں کو جب تلاش کیا، جب اس کو نکالا تو دیکھا ان 4 تختوں پر 4 خلفائے راشدین کا نام لکھا ہے۔ ایک تختے پر ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے، ایک پر حضرت عمر فاروق لکھا ہوا ہے، ایک پر حضرت عثمان غنی لکھا ہوا ہے، ایک پر حضرت علی مرتضیٰ لکھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا یہ 4 کون لوگ ہیں، یہ کن کے نام ہے؟ خدا نے فرمایا کہ اے نوح یہ جو 4 نام ہے یہ میرے مصطفیٰ کے وہ ساتھی ہے کہ جن کی محبت میں اپنا سر بھی کٹا سکتے ہیں۔ یہ وہ ساتھی ہے جو انہی کی مدد سے میرے مصطفیٰ ساری روئے زمین پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح میں نے خود اپنی قدرت سے یہ 4 نام ان تختوں پر لکھ کر تمہاری کشتی کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا وجہ کیا ہے؟ خدا نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب یہ 4 نام تمہاری اس کشتی پر لگے رہیں گے تو یہ طوفان کا پانی تمہاری کشتی کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ان 4 ناموں کے صدقے میں، میرے انبیاء کے ناموں کے صدقے میں تمہاری کشتی ہر قسم کے طوفان سے محفوظ رہے گی۔ خدا فرماتا ہے کہ اے نوح جس طرح سے یہ 4 نام تمہاری کشتی کو لگ گئے اور میں اس کو ہر طوفان سے نجات عطا کرا رہا ہوں، اسی طرح جو کوئی بندہ ان 4 نام کے لوگوں سے اور ان خلفائے راشدین سے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی، ان 4 کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ 4 تختے دے دیے، آپ نے اس کو لگا دیا اور اپنے جتنے لوگوں نے آپ پر ایمان لایا انہیں سوار کر کر جب آپ کی کشتی نکلی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان نوح جو تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ روئے زمین پر آسمان کے نیچے سوائے پانی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 150 دنوں تک روئے زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا، کوئی ایک ملک یا ایک شہر کا علاقہ نہیں بلکہ ساری زمین میں 150 دن تک صرف پانی تھا، اور 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا تھا کہ وہ بارش نازل کرے، اور خدا نے زمین کو حکم دیا تھا کہ وہ اندر کے پانی کو ابالے۔ زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی بارش ہو رہی تھی۔ یہ 40 دن کا سلسلہ ایسے جاری ہوا، کعبۃ اللہ بھی اس پانی میں ڈوب چکا تھا، کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں آ چکا تھا۔ طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح میں تمہیں اس کشتی سے نجات عطا کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ 150 دن تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی طوفان میں گھومتی رہی، لیکن جب ماہ محرم میں یوم عاشوراء کی 10 تاریخ آئی، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح آج کا دن بڑا فضیلت والا ہے، یہ اس 10 محرم یوم عاشوراء کے دن کے صدقے میں تمہاری کشتی کو آج طوفان سے نجات عطا فرماتا ہوں۔ اللہ نے اسی دن اس کشتی کو طوفان سے نجات عطا فرمایا، اسی دن یہ طوفان تھم گیا اور ایک پہاڑ پر آ کر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی اور آپ پہاڑ سے وہاں پر نیچے اترے اور وہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر حضور علیہ السلام کا زمانہ، تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام، تو تقریباً 5000 سال پہلے سے ہی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ 5000 سال سے یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ حضرت نوح علیہ السلام نے اور آپ نے خود بھی رکھا، اور اپنے جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب سے کہا آج کے دن تم سارے کے سارے روزہ رکھ لو، سب نے اس دن روزہ رکھا۔ اسی طرح علامہ نصفی بیان فرماتے ہیں کہ کفار کے پاس ایک شخص قید خانے میں تھا، وہ ایک مومن تھا، وہ ان سے نظر بچا کر عاشوراء کے دن وہ بھاگ نکلا، کافر اس کی تلاش میں نکلے اور اسے جا کر پکڑ لیا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا آج کا دن 10 محرم ہے، یوم عاشوراء ہے، اس دن کے صدقے میں مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے ان کافروں کو اندھا کر دیا، وہ اندھے ہو گئے، وہ سامنے ہی تھا، اسے دیکھ نہیں سکے، وہ ان کی قید سے آزاد ہو گیا، آزاد ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اس دن روزہ رکھ لیا۔
روزہ تو تھا، بڑا غریب اور تنگدست تھا، افطاری کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جیسے افطاری کا وقت آیا کچھ تو کھانے کو تھا نہیں، اس نے پانی پی لیا، رات گزر گئی، جیسے ہی آنکھ لگی اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے لیے افطاری کا انتظام لے کر آیا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ واقعی میں خواب میں جو کچھ کھایا تھا اس کا مزہ اس کی زبان پر اس وقت بھی جاری تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یوم عاشوراء کا جو روزہ رکھا تھا، مجھے اللہ نے خواب میں پتہ نہیں کیا کھلایا، اس دن کے بعد سے لے کر وہ 20 سال تک زندہ رہا، مگر 20 سالوں میں نہ کبھی اسے بھوک لگتی تھی نہ کبھی اس کو پیاس لگتی تھی۔ اللہ نے بھوک اور پیاس سے اس کو نجات عطا فرما دی تھی۔ اس یوم عاشوراء کے صدقے میں 20 سالوں میں اس نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا، اور اسے نہ جسمانی کمزوری محسوس ہوتی تھی نہ اس کی طاقتیں ختم ہوتی تھی۔ اس یوم عاشوراء کے ایک دن کے روزے کے صدقے میں اللہ نے زندگی بھر اس کے جسم میں طاقت غیبی عطا فرما دی، قدرتی طاقت خدا نے ایسی عطا فرمائی کہ وہ بندے نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو یوم عاشوراء کا روزہ بندے کے جسم میں غیبی طاقت پیدا فرما دیتا ہے، بندے کے جسم میں ایک قدرتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو نہ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شہر عراق میں ایک رئیس کے پاس ایک شخص اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بندے، آج یوم عاشوراء ہے، آج کے دن کے صدقے میں مجھے کچھ مدد فرما، مجھے کچھ دے دے۔ اس نے اس کو دیکھ کر اور اس سے چہرہ پھیر لیا، اس کی مدد نہیں کی، وہ مانگتا رہا، اس نے دیا نہیں۔ ایک عیسائی تھا، وہاں کھڑا تھا عیسائی، اس نے عیسائی نے دیکھا کہ بڑا پریشان حال بندہ ہے، تو اس عیسائی نے اس کو اپنی طرف سے نکال کر اس کی کچھ مدد کر دی، اس کو کچھ دے دیا اور اس کو کھلا دیا پلا دیا۔ وہ فقیر وہاں سے نکل گیا۔ رات ہوئی، اس رئیس مسلمان نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 بڑے محلات ہے جو سونے اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، وہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن فرشتے روک کر کہتے ہیں یہ تھے تو تیرے ہی، آج کے دن جو تیرے پاس ایک شخص نے آ کر ہاتھ پھیلایا تھا، اگر تو اس کو دے دیتا، اللہ نے تجھے ہی عطا کرنے کے لیے اس کو رکھا تھا، لیکن تو نے دیا نہیں۔ لیکن ایک عیسائی نے، ایک نصرانی نے اس کی مدد کی، اللہ نے یہ تیرے محلات اس کو عطا فرما دیے۔ اس عیسائی نے دے دیا، اللہ نے اس کو دے دیے، اگر تو دے دیتا تو آج تیرے ہو جاتے۔ جیسے ہی خواب اس نے دیکھا، آنکھ کھل گئی، وہ اس عیسائی کے پاس گیا اور کہا 1,00,000 درہم میں تجھے دے دیتا ہوں، یہ 1,00,000 درہم لے لے، آج تو نے ایک فقیر کو جو کچھ روپے خیرات کیے اس کا ثواب تو مجھے دے دے۔ اس عیسائی نے کہا تو خواب میں جس محلات کو دیکھ کر آیا ہے، میں نے بھی خواب میں اسی کو دیکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بھی وہ دیدار کرایا ہے۔ اس مسلمان نے کہا تو تو عیسائی ہے، تیرا تو تعلق ہی نہیں جنت سے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، مجھے تو یہ کام آئیں گے، لیکن تیرے کیا کام آئیں گے؟ تو تو عیسائی ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے اب تک عیسائی سمجھ رہا تھا، میں نے خواب میں جو اپنی خیرات کا ثواب جنت کے محلات دیکھ لیے، اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عیسائی کو یوم عاشوراء کی خیرات کے صدقے میں جب اللہ اسے دین اور اسلام عطا کر رہا ہے، ایک مومن بندہ جب یوم عاشوراء کو صدقہ اور خیرات کرے گا تو آپ اندازہ لگائیں اللہ اسے کیا نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقامات اور اس کے درجات کتنا بلند فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ مصر میں ایک شخص کہ جس کی زندگی میں صرف ایک ہی نیکی کا ثواب تھا، اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں تھا۔ عاشوراء کے دن وہ مصر کی جامع مسجد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز فجر ادا کر کے باہر نکلا۔ ایک خاتون نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں اپنے گھر میں اپنی چند اولادوں کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہوں، ہمارے پاس نہ جسم پر پہننے کے لیے لباس ہے نہ کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، لہٰذا آج ہماری کچھ مدد کر دے۔ وہ جو بندہ تھا وہ بھی بڑا ہی پریشان حال تھا، وہ بھی تنگدست تھا، وہ خود ہی بہت زیادہ مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا مکان کہاں ہے؟ اس نے مکان بتایا۔ اس نے کہا تم مکان میں جاؤ، میں اپنی جانب سے جو مدد ہو سکے گی میں خود تمہارے مکان پر آ کر مدد کر دوں گا۔
اس نے مکان دیکھ لیا اور سیدھے اپنے مکان وہ گیا. اپنے جسم کا جو لباس تھا اس لباس کے علاوہ اس بندے کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے اپنا لباس اتارا اور ایک چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا اور وہ سارے جو اپنے پہنے ہوئے کپڑے تھے اس کو لپیٹ کر اس خاتون کے مکان پر گیا اور اس سے کہا کہ یہ جو میں نے جسم پر اپنے پہنے تھے سوائے اس ایک جوڑے کے میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے ایک چادر سے جسم کو ڈھانپ لیا. تمہاری مدد کے لیے اپنے جسم کا لباس میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اس نے جب یہ اس کی قربانی دیکھی اس خاتون نے دعا کی کہ تو نے ہمارے لیے اپنا لباس تو نے دے دیا, اللہ تجھے جنت کا لباس پہنائے. اس نے دعا دی. بس اس نے یہ بات سن لی, واپس چلا گیا. 10 محرم کا دن گزرا, رات آئی 10 محرم کی. اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ خواب میں ایک حور ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک خوشبودار سیب ہے, وہ لے کر حاضر ہوتی ہے. جب اس سیب کو اس حور نے توڑا تو دیکھا اس کے اندر سے ایک جوڑا باہر نکل رہا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حور نے جواب دیا کہ میں, اللہ نے میرا نام عاشورہ رکھا ہے اور جو کوئی اس عاشورہ کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرتا ہے, اللہ اس کا نکاح مجھ سے فرما دیتا ہے. اے بندے تو نے مدد کی اس لیے اللہ نے میرا نکاح تجھ سے فرما دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے ایک لباس اس خاتون کو اپنے جسم کا اتار کر دے دیا, اللہ نے تیرے لیے جنت کا یہ لباس میرے ہاتھ سے بھیجا ہوا ہے. جب اس نے یہ خواب دیکھا, خواب یہاں ختم ہوا, نیند سے وہ بیدار ہوا. اس نے وضو کیا, 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور عرض کیا کہ مولا میرے نامہ اعمال میں سوائے ایک نیکی کے کچھ نہیں تھا. آج یوم عاشورہ کو میں نے بس ایک لباس اپنے جسم کا نکال کر خیرات کیا. اگر جو خواب میں نے دیکھا ہے اگر یہ سچا ہے, تو نے میرے لیے جنت کا سیب رکھا ہے, میرے لیے اگر جنت کی نعمتیں رکھا ہے, تو اب مجھے اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بس جو میں نے دیکھا وہ جنت کی نعمتیں مجھے عطا فرما دے, مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے, اس دنیا سے رخصت فرما دے. یہاں اس کی دعا ختم ہوئی, اللہ نے اسی وقت میں اس کو موت عطا فرما دی. یہ یوم عاشورہ کے صدقہ اور خیرات کا اجر ہے کہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک عام بندے کو یوم عاشورہ کا صدقہ, یوم عاشورہ کے دن کی خیرات, یوم عاشورہ کے دن کی نمازیں, یوم عاشورہ کے دن کی نیکیاں بندے کو ایک نیکی سے اسے جنتی بنا دیتی ہے, بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. ایک اور روایت میں بیان کیا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت بلال ایسے وقت میں حاضر ہوئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تناول فرما رہے تھے. آپ نے کہا کہ بلال آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آقا آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال تمہارا رزق جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے. روزدار کا جو رزق ہوتا ہے وہ جنت میں اللہ اس کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے, اور روزدار کے جسم کے حصے جب تک وہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتا ہے, اور فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا فرماتے ہیں, اس بندے کے لیے رحم کی دعا فرماتے ہیں, اور اس بندے کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہوتا. تو جس بندے کے حق میں اللہ نے اتنی عظمتیں رکھی ہو, حالت روزے میں فرشتے اس کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں, اس کے جسم کا ایک ایک حصہ تسبیح کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اندازہ لگاؤ اس بندے کا مقام کتنا بلند ہوگا. یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کے صدقے میں عطا فرمائی. یہ یوم عاشورہ کا جو دن آ رہا ہے بروز منگل, یہ دن ہمارے لیے اور تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. تاریخ اسلام میں اتنی اہمیت اس کی بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی سارے جو معجزات, خدا نے اپنی قدرت کے کرشمے, انبیاء نے کئی معجزات اس دن نازل فرمائے. کئی سارے معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے جو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمائے. قدرتی طور پر خالق کائنات نے آسمان کو جس دن پیدا فرمایا وہ دن یوم عاشورہ کا تھا. خدا نے زمین کو جس دن پیدا فرمایا وہ دن بھی یوم عاشورہ کا ہی تھا. اللہ نے عرش کو جس دن پیدا کیا وہ بھی یوم عاشورہ ہی تھا. روئے زمین پر پہلی بارش جو اللہ نے نازل فرمائی وہ پہلی بارش بھی یوم عاشورہ کے دن ہی ہوئی. اللہ نے جو پہاڑ کو پیدا کیا
یوم عاشورہ کے دن ہی پہاڑ کو پیدا کیا، اللہ نے جنت کو پیدا کیا اسی یوم عاشورہ کے دن، اللہ نے دریا کو پیدا کیا اسی یوم عاشورہ کے دن، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اسی یوم عاشورہ کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی یوم عاشورہ کے دن ہی، حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت ہوئی یوم عاشورہ کے دن ہی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو جنت سے باہر نکالے گئے وہ یوم عاشورہ کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے جو روح ڈالی وہ اسی یوم عاشورہ کے دن ہی ڈالی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کی اولاد کی دعا جو قبول فرمائی وہ بھی 10 محرم یوم عاشورہ کا ہی دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا کیا وہ یوم عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اللہ نے جو صحیح سلامتی کے ساتھ حفاظت فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن ہی تھا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکلے تو وہ جو دن تھا باہر نکلنے کا وہ 10 محرم یوم عاشورہ کا ہی دن تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں تقریباً 40 سال تک روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی دوبارہ آنکھیں عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم یوم عاشورہ کا دن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کے دن ہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا تو وہ بھی 10 محرم کے دن ہی بنایا، حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ 18 سال تک بیمار تھے، 18 سال کی بیماری کے بعد اللہ نے انہیں جس دن شفا عطا فرمائی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے جنت کے لیے اٹھا لیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو انہیں پیدا فرمایا وہ دن بھی 10 محرم کا دن ہی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمایا وہ بھی یوم عاشورہ کا دن ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کوہ طور پر بات کی وہ بھی 10 محرم کے دن ہی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمایا وہ بھی 10 محرم کا دن ہی تھا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا وہ بھی یوم عاشورہ کا دن ہی تھا، خالق کائنات نے اصحاب کہف جو ایک غار میں داخل ہو گئے 309 سال تک اصحاب کہف ایک ہی غار میں اللہ کے نیک بندے وہاں پر آرام کرتے ہوئے لیٹ گئے، وہ ہر سال میں ایک مرتبہ اپنے جسم کی کروٹ بدلتے تھے، وہ سال میں ایک مرتبہ جس دن اپنی کروٹ بدلتے تھے وہ بھی 10 محرم یوم عاشورہ کا دن ہی تھا، اللہ نے حضور علیہ السلام کا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آسمان پر کیا وہ بھی 10 محرم کا دن ہی تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ نے جو خوشخبری سنائی وہ بھی 10 محرم کے دن ہی سنائی، خالق کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تو وہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات عطا فرمایا تو وہ بھی اسی دن عطا فرمایا، خالق کائنات نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو بھی یوم عاشورہ کے دن ہی پیدا فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت بھی ہوئی وہ بھی 10 محرم کو ہوئی اور قیامت بھی جس دن قائم ہوگی وہ دن بھی 10 محرم اور جمعہ کا دن ہوگا، خالق کائنات نے دنیا کی تاریخ میں ایسا دن کہیں پر نہیں ملتا، دنیا کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں اللہ نے انبیاء پر جتنی نعمتیں خدا نے نازل فرمائی یوم عاشورہ کو اتنی نعمتیں اللہ نے کسی دن دنیا میں نازل نہیں فرمائی، خدا کی قدرتیں اس دن جو ظاہر ہوئی اتنی کسی اور دن ظاہر نہیں ہوئی، اور اسی دن کے تعلق سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اس ماہ محرم کی یہ 10 تاریخ کو جو بندہ مومن اگر غسل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال تک ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا، اس دن غسل کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ غسل کریں ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ 1 سال تک حفاظت فرمائیں گے، کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، صحت مند رہیں گے،
اور پھر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ محرم میں اپنی آنکھوں میں 10 محرم کو سرما لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو ہر قسم کی درد اور تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ 1 سال تک آنکھ میں نہ تکلیف ہوگی، نہ درد ہوگا، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ اور اسی طرح بیان کیا گیا کہ جو کوئی اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کسی مریض کو جا کر ایک مرتبہ اس مریض کو دیکھتا ہے، بیمار کے پاس جاتا ہے اس کی خبر لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ساری امت محمدیہ کے بیماروں کی خدمت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بیمار کی خدمت کرنا، ایک بیمار کی طبیعت کا حال معلوم کرنا، ساری امت کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کے برابر ہے۔ 10 محرم کے دن اتنا عظمت والا دن آ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے اس دن خیرات کیا اللہ سال بھر خیرات کرنے کا اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک روایت کی کہ 10 محرم کے دن اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اپنا مال جتنا ہو سکے خرچ کرو، انہیں بہتر سے بہترین چیزیں کھلاؤ، بہتر سے بہترین چیزیں اپنے بیوی بچوں کے لیے لا کر اس دن پیش کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، کیونکہ فرمایا جو شخص یوم عاشوراء کو اپنے بیوی بچوں پر جتنا خرچ کرتا ہے، انہیں جتنا زیادہ کھلاتا ہے، جتنا زیادہ انہیں پلاتا ہے، ان پر جتنا مال خرچ کرتا ہے، 1 سال تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ 1 سال تک رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، 1 سال تک رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کو اپنی روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، حضور کی حدیث سنی، اب اس کا تجربہ کیا، دیکھا کیا مال بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے۔ 10 محرم کے دن اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، انہیں کھلایا پلایا، ان کی ہر جائز آرزو کو، ہر جائز خواہش کو پورا کیا، تو فرماتے ہیں پھر ہم نے غور کیا آئندہ سال تک جتنا مال تھا اللہ نے اس میں 3 گنا بڑھ کر اضافہ فرما دیا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کی حدیث سنی، اس حدیث کو سن کر ہم نے اس کا تجربہ کیا، دیکھیں کہ اس دن خرچ کریں اپنا مال، اس دن اپنا مال خرچ کر کے 10 محرم کے دن گھر والوں پر آئندہ سال تک دیکھیں بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں ہر سال میں اپنے بیوی بچوں پر، ان کی جائز آرزوؤں پر، ان کے کھانے پینے پر 10 محرم کے دن اپنا مال خرچ کرتا ہوں، پھر آئندہ سال تک غور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں پہلے سے کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح 1 سال 2 سال نہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا، اور ہر سال اللہ میرے مال اور میرے رزق میں اضافہ ہی فرماتا رہا، کبھی کمی نہیں فرمائی۔ یہ اللہ والوں کی زندگیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی خیرات میں اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے صدقے میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ 1 سال تک ہماری زندگی سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، 1 سال تک اللہ تعالیٰ ہماری رزق اور روزی کی پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ آپ اس دن کا جو معاملہ ہے آپ غور کریں، تجربہ کر کے دیکھیں، آپ خیرات کر کے غور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے، کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماہ محرم کی عاشوراء کی جو رات آ رہی ہے، اس رات میں عبادت کرنا فرض نمازوں کے پاس اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین پسندیدہ نماز عاشوراء کی رات میں نماز پڑھنا ہے۔ اور اس رات میں کس طرح کی نماز ہے حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عاشوراء کی رات، اس رات کو آپ نماز پڑھے اپنی قبر کی روشنی کے لیے۔ جو بندہ چاہتا ہو اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ اس کی قبر کو روشن فرما دے، وہ 2 رکعت نماز اپنی قبر کی روشنی کے لیے عاشوراء کی رات میں پڑھے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو نور سے روشن رکھے گا، قبر کے اندھیرے سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ 2 رکعت قبر کی روشنی کے لیے عاشوراء کی رات ہمیں پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو دن آتا حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ آپ 4 رکعت نماز نفل نماز پڑھیں،
نفل نماز نیت یہ کرے کہ 4 رکعت یوم عاشوراء کی نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، وہ میرا کعبۃ اللہ شریف کے، اس طرح نیت کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا یہ جو سورہ ہے یہ 50 مرتبہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ 4 رکعتوں میں بھی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اس نماز کو پڑھنے والے کے اللہ 50 سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے، اس کے 50 سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر سچی توبہ کرے اور آئندہ زندگی میں وہ بندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اس کی توبہ کی برکت سے، یوم عاشوراء کی برکت سے اس کے 50 سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا، اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل تیار کیے جائیں گے۔ یہ دوسری نماز ہے۔ اور عذاب قبر سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک نماز کا ذکر آتا ہے۔ عاشوراء کی رات میں اس رات 8 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے۔ یہ 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 40 پر 1 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 40 پر 1 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ۔ 2 رکعت کر کے 8 رکعت اس کو پڑھ لے۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ تعالی قبر کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا، اس کو قبر کے کسی قسم کے عذاب کی فکر اس کو نہیں ہوگی، نہ قبر کا اندھیرا اس کو ستائے گا، نہ اس بندے کو قبر کے کسی قسم کی مشکلات اس کو ستائیں گے، نہ فرشتے عذاب کے اس کی قبر میں آئیں گے، کچھ نہیں، وہ بندہ اپنی قبر میں بغیر کسی عذاب کے سکون سے رہے گا۔ تو یہ 3 نمازیں ہیں جو آپ کو یوم عاشوراء کی رات میں بھی پڑھنا ہے اور دن میں بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس دن کو آپ روزے سے ضرور گزاریں۔ یوم عاشوراء کا جو دن آتا ہے اس دن صرف انسان نہیں بلکہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اس دن تو جتنے یہ جانور ہے اس دن جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے مکان پر آئے جن کا نام ابو غلید بن خلف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے مکان پر ایک چڑیا بیٹھی ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ پہلا پرندہ ہے جس نے آج یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، حضور نے پرندے کو اشارہ کر کے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں حضرت فتح بن شخرف فرماتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ روزانہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے یہ چونٹیوں کو ڈالا کرتے تھے، اور ہر دن جیسے ہی یہ روٹیوں کے ٹکڑے ڈالتے تو چونٹیاں دوڑ کر آتی اور ان ٹکڑوں کو کھا لیا کرتی۔ لیکن جب 10 محرم کے دن یہ انہی روٹیوں کو ٹکڑے لے جا کر ان چونٹیوں کے سامنے ڈالتے، وہ انہیں دیکھ کر منہ پھیر کر چلی جاتی۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا اور جا کر ابو الحسن قزوینی سے اس کا ذکر کیا، اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے ابو الحسن، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں ہر دن جا کر چونٹیوں کو روٹیوں کے ٹکڑے ڈالتا ہوں، وہ فوراً آ کر کھا لیتے ہیں، 10 محرم کو میں نے لے جا کر جب روٹیوں کے ٹکڑے ڈالے وہ کھانے کی بجائے انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ابو الحسن فرماتے ہیں بات یہ ہے وہ 10 محرم کا دن تھا اور چونٹیوں نے بھی اس کا روزہ رکھا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو کھایا نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رینی اپنی سند سے قیس بن عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص یوم عاشوراء کو ایک بستی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں اور ایک باغ میں جمع کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اتنے سارے جانور ذبح کر کر ایک باغ میں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ آج شام تک تم یہاں پر رک جاؤ، تمہیں منظر نظر آئے گا۔ وہ شخص شام تک رکا، اس نے دیکھا کہ عصر کے وقت میں وہ جس باغ میں یہ سارا گوشت جمع کر رہے تھے جانوروں کو ذبح کر کے، اطراف سے ہر کونے سے وہاں سے جانور آ گئے اور اس گوشت کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ جانور جب کسی کا گوشت جب وہ دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کو کھانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں عجیب و غریب معاملہ ہے، عصر کے بعد کا وقت ہو رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ اس گوشت کو کھانے کی بجائے اطراف میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا منظر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج 10 محرم کا دن ہے اور یہ جتنے جنگلی جانور ہیں آج کے دن یہ سارے کے سارے روزہ رکھتے ہیں۔
یہ بھی 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے، عصر کے بعد یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز عصر مکمل ہو گئی اور مغرب کا وقت شروع ہوا، یہاں اذان ہوئی، ان تمام جانوروں نے ایک ساتھ گوشت پر حملہ کیا اور وہ سارا ختم کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ ان کا افطار کا وقت تھا اور انہوں نے اس سے افطار کر لیا۔ تو جب ایک جانور اور پرندے اور چونٹی ہو کر وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھے اور ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کر یوم عاشوراء کا ہم روزہ چھوڑے تو ہمارے لیے کتنی بدقسمتی ہے۔ صحابہ اکرام تو خود بھی روزہ رکھ کر اپنے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب یوم عاشوراء کی 10 تاریخ آتی تو وہ خود بھی روزہ رکھتے، بچوں کو بھی روزہ رکھاتے۔ چھوٹے سے بچے جو ابھی جن کی کھیلنے کی عمر ہوتی، جب وہ کھانے کے لیے کچھ مانگتے اور کہتے بھوک کی شکایت کرتے تو صحابہ اکرام ان کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے گڑیا دے دیا کرتے تھے اور اسی کھیل میں مصروف ہو جاتے اور اسی میں شام ہو جاتی، ان کا روزہ بھی مکمل ہو جاتا۔ تو یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک۔ آج ہم نے یوم عاشوراء کے اس روزے کی عظمت کو ہم بھلا گئے، یوم عاشوراء کے دن کی عظمت کو ہم بھول گئے، اس دن کی عبادت کو ہم بھول گئے، اس دن کی اہمیت کو ہم بھول گئے۔ نہ آج ان روزوں کا اہتمام نظر آتا ہے گھروں میں، بس چند خواتین ہوتی ہیں جو روزے رکھ رہی ہیں، مرد حضرات کو سوائے اپنے کاروبار اپنے دکان کے انہیں کسی چیز کی دین کی طرف تو رغبت ہی نہیں ہوتی، دین کی طرف تو خیال ہی نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس دن سے اپنی زندگی کو بدل لے، اس لیے کہ یہ دن کیا ہے؟ یوم عاشوراء 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کو کبھی غور سے دیکھے، اس دن میں قسم کا غم نظر آتا ہے۔ ایک قسم کا غم اس دن میں ہے، وہ غم کیا ہے؟ وہ غم حسین ہے، وہ غم کربلا ہے، جو ہر 10 محرم کو ایک ایمان والا غور کرے گا تو وہ اس دن اسے سوائے اس دن میں غم کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بڑا غمگین دن ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کرنا چاہے، جتنی خوشیوں کو بھی وہ خوش کرنا چاہے، خوش رہنا چاہے، لیکن اس دن کا جو غم ہے ہر ایمان والے کے دل پر وہ غم طاری ہو جاتا ہے، وہ خود بخود غمگین ہو جاتا ہے، خود بخود مومن خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اس دن کا اثر ہے، جو 10 محرم کا اثر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔